عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع آخر: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. وقال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا 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 والشهر هكذا هكذا وهكذا. وقنص الإبهام في الثانية. رواه البخاري. وقال في موضع آخر: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم إلى آخره. تمام تعریفیں بزرگی کبریائی عزت و شان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، مالک ارض و سما ہے۔ اس نے ہم تمام کو اور اس کائنات کو اپنی کن کے ذریعے بھی بتا سکتا تھا، لیکن چند چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بھی بنایا اور چند چیزوں کو کن کے ذریعے بھی بنایا۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شان اور اس کی کبریائی و عظمت اور اس کی بے نیازی اور ہماری محتاجگی معلوم ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کی تعریف کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، اس ہستی پر جس کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آمد پر رونق تھی، جن کا دل وحشت دوسروں کے لیے، کافروں کے لیے، منافق کے لیے وحشت کے طور پر داخل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق گناتے جائیں تو الفاظ کی کمی محسوس ہونے لگے گی۔ برادران ملت اور صدر نشین اصحاب اور علماء کرام، آپ سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری تھوڑی سی فصیح زبان کو آپ لوگوں کی جو زبان ہے، جو معمولی زبان ہے، اس میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میری جو فصیح زبان ہے یا اس فصیح زبان کو استعمال کرے بغیر آپ لوگوں کی زبان میں اتر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔
اسی لیے بھونڈی یعنی جو معمولی سی اردو بولتے ہیں اسی میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ برادران، میرے اسلامی بھائیوں، پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے یہ سورج، چاند، ستارے، تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا، یعنی اس کے زیر نشین بنا دیا۔ سمجھ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر کہتا ہے سخر لکم الشمس والقمر والنجوم، یعنی یہ چاند ستارے سب تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ان گنت آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے جو آیات بیان کی اس میں واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اور یہ بھی فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبَّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ بات یہ ہے چاند ایک، سورج ایک، تمام کے ایک ہونے کے باوجود بھی انسان کی بصریت کے لیے یہ کہتا ہے کہ چاند ایک نہیں دو ہے، دو نہیں تین ہے، تین نہیں چار ہے۔ اسی طرح اگر گناتے جائیں تو انگنت آتے جائیں گے۔ بہرحال آج کے مطابق اگر لوگوں کی رائے چاند کے متعلق دیکھا جائے تو 19 رائے بنتے ہیں، دو تین نہیں، 19 رائے، جتنے چاند کی رویت کے لیے 19 رائے بنتے ہیں۔ اگر ان کو بھی گرا دو تو وقت کی کمی محسوس ہوگی۔ اسی لیے مختصراً سے میں اپنے عنوان کو جو اصحاب مجھ سے پہلے بیان کیے اور مجھ سے بعد آنے والے ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ قرآن حدیث کی روشنی میں جانے کے بعد، پہلے قرآن حدیث ہم دیکھیں گے، اس کے بعد سائنس میں، اس کے بعد اس کے رد مخالف میں ہم پوری بات سمجھائیں گے۔ پہلے آئیے آپ کو میں قرآن حدیث کی تمام آیات اور احادیث کو ایک نظر میں سمجھا دوں۔ دیکھیے پہلا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جتنے آیات یہ چاند کے متعلق بیان کرتا ہے اس کا مختصر سا خاکہ ہے، مفصل سے تو نہیں، مختصر سا خاکہ ہے، الگ الگ سے آئیں گی، ایک بعد دیگر آیتیں ایک کے بعد دوسری آتی جائیں گی۔ اسی طرح آپ بھی ان کو زیر نشین یعنی اپنے دماغ میں بٹھاتے جائیں۔ جب میں کہوں گا کہ یہ آیت اس کے آیت کی روشنی میں آتی ہے، اس کے خلاصے میں آتی ہے، سمجھ لینا کہ یہ آیت ہے۔ جیسے اب سمجھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کے بعد دیکھیے ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دیکھیے اس کا معنی مجھے مفہوم کے ساتھ چلتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارا ہے، ہدن یعنی راستہ ہے آپ کے لیے۔ رمضان میں جو قرآن اتارا گیا ہے کس مقصد کے لیے؟ آپ کو راستہ ہے۔ کس کے لیے؟ مکل یعنی جو لوگ ہیں ان کے لیے، ہدن للناس، یہ عوام جو ہے، ہم جو ہیں ان کے لیے راستہ ہے۔ وہ بینات من الہدی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ راستہ صرف نہیں بتایا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ راستہ جو ہے بالکل واضح ہے، بالکل واضح، صاف طور سے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو کوئی کجی و کوشی کسی نہیں ہے، ادھر سے ٹرتا نہیں، ادھر سے مڑتا نہیں، کوئی گلی کوشی نہیں آتی، بلکہ واضح طور سے آپ کو مبین طور سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ قرآن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو راستہ بنایا اس کا بتایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے والفرقان۔ والفرقان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ سے بیان کرتا ہے، چند چیزوں کو الگ الگ سے کھول کھول کے تفسیر سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح والفرقان کے بھی میننگ اور تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی بہت سے تفسیر آ جائیں گے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کر کے گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ گواہی دینے کا
اور اسی طرح ہم کورٹ وغیرہ میں شہادت کے لیے ایک آدمی کو وکیل لے کے آ کے کھڑا کرتا ہے، شہادت کے میننگ کرتا ہے۔ شہادت کا معنی کیا ہے؟ حق کو پا لینے کو ہی شہادت کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ آدمی اپنے دیکھا ہوا، یعنی جو نظر سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اپنے قلب میں اس کو بٹھاتا ہے۔ مثلا سمجھیے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کو ایک آدمی نے دیکھ لیا، اب شاہد کون ہوا؟ جو دیکھا وہی نا۔ اب اس آدمی آ کے کہے گا کہ میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے گواہی دیکھتا ہوں، شہادت نہیں، دیکھتا ہوں نہیں بول رہا، گواہی دیتا ہوں بولتا ہوں، گواہی دیتا ہوں بولا، تو اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ اس کو میں نے قتل کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اس کو دل میں بٹھایا، دیکھنے میں کئی کمیاں آ سکتے ہیں، اس کو دل میں ابزر کیا، اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، کس طرح قتل کیا، وہ چاقو سے قتل کیا یا بندوق سے قتل کیا، یہ الگ سے طرائق ہے۔ یہ طرائق تمام سے جوڑتے ہوئے اس وقت میں اس ٹائم میں یہ اس لباس سے تھا، اس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو پا لینے کے بعد، یہ تمام چیز کو ابزر کرنے کے بعد، یعنی پورا اپنے آنکھوں میں بسا لینے کے بعد کہتا ہے شہیدہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کا ہی معنی یہاں پر آیا۔ اگر آپ کوئی اس کا میننگ گواہی دیتا ہوں کر کے کر دے تو غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بولیے، غلط ہو سکتا ہے؟ جواب دیجئے، آپ سمجھے نہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہی میننگ، یہی معنی ہے یہاں پہ۔ اگر ہم پا لینے سے کر رہے ہیں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ گواہی کرتے ہیں تو بھی کوئی گواہی سے معنی بدلتا نہیں، لیکن آپ کا مفہوم بدلتا ہے، آپ کا اٹھانے کا مقصد بدلتا ہے، یہی آپ کا ہے۔ شہیدہ، گواہی دینا ہے، ایک آدمی آیا، اس کی شہادت آپ کے لیے معتبر ہوگی، اگر ایک ہے یا دو ہے وہ بات الگ ہے، اسی کی گواہی، یعنی گواہی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بات نہیں کر رہا، یہاں یہ بات کر رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے، قرآن آیا ہے، قرآن کی فضیلت ہو گئی، اس کے بعد یہ مہینہ جو پاتا ہے اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے، یہی بات ہے، اس سے اوپر اور بھی کچھ بھی نہیں، بس اس کے آگے اور بھی آیت ہیں، تفصیل کے ساتھ جاتے رہیں۔ ومن کان مریضا، اور اس کے بعد دیکھیے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دیکھیے روزہ رکھنے کے لیے جو مریض ہے وہ روزہ بعد کے ایام میں رکھے گا، اور اسی طرح جو سفر میں ہے بعد کے ایام میں رکھے گا۔ اسی کے بعد دیکھیں من ایام اخر، دوسرے ایام میں رکھے، یوم میں نہیں، ایک روزہ نہیں، دوسرے ایام میں، دو تین روزے چھوٹ گئے تو بعد میں رکھے گا، وہ ملا کے رکھے گا ایام۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے نیچے تک تو جو بیان کیا ہے وہ بالکل واضح ہے یا نہیں؟ واضح ہے نا، تو آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی طور پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس میں آسانی ہے، اگر اس آسانی کو تم رد و بدل دو تو آپ کے اوپر کیا آئے گا؟ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، یعنی تنگی، آپ تنگی نہیں پسند کرتا، آپ تنگی چاہتے ہیں تو آپ کو تنگی آئے گی، آپ آسانی چاہتے ہیں تو آسانی، یعنی مفہوم مخالف لے رہا ہوں، اس کے آیت کی مفہوم مخالف لے کے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کتنے عدت کتنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفہوم واضح ہے، اور عدت کتنی ہے؟ اتنی ہی بات ہے، یہاں پر مہینے کا پورا کرنا ہے، واضح ہے کیا؟ مفہوم یعنی پورا نہیں ہے، مجمل طور سے بیان کیا ہے، پورا کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کیا کہتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کرو۔ کون سی گنتی بھائی؟ کتنے گنتی؟ 20 پر 9، 20 پر 8، 20 پر 7، یا 20 پر 30، یا 30 پر 1؟ کون سی گنتی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس میں عید کا بیان ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ عید کا بیان ہے، عید کو دیکھو، اور عدت کا جو ہے، عدت دوسری آیت میں اسی طرح آئے گی، تب میں سمجھاؤں گا عدت کا معنی کیا ہے۔ اس جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت قرآن سے ہی جواب دیتی ہے، قرآن کی آیت قرآن سے ہی واضح طور سے بیان کرتی ہے۔ ہم کو سائنس کی سب کچھ ہے، ہمیں سب کچھ مہیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا کے رکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الا ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یہ سادہ سے آیت ہے جس کا معنی دیکھیں،
اس کے بعد کی آیت دیکھیے، دوسرا نمبر کی آیت